بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی بدنامی کا صحرا میرے ہی سر ہے، نہ میں نادانی میں محبت کرتی اور نہ اپنا سب کچھ لٹا کر اپنی زندگی برباد کرتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب کافی دنوں سے ہمارے گھر کے سامنے والا مکان خالی تھا اور مالک مکان کسی مختصر فیملی کی تلاش میں تھا۔ جلد ہی اس کو کرایہ دار مل گیا۔ یہ کرایہ دار اسد نامی نوجوان لڑکا تھا۔ وہ نزدیکی گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ سارا دن باہر رہتا اور رات کو گھر آ کر پڑھائی میں مشغول ہو جاتا۔ جلد ہی پاس پڑوس والوں نے محسوس کیا کہ اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جب وہ گاؤں سے آیا تھا، سرخ و سفید اور صحت مند تھا، بعد میں رنگت پیلی پڑنے لگی اور دبلا بھی ہو گیا۔ ایک روز والد صاحب کو گلی میں ملا۔ انہوں نے پوچھا، اسد بیٹے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا شہر کا پانی راس نہیں آیا جو روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ انکل، دراصل میں صبح و شام ہوٹل سے کھانا لے کر کھاتا ہوں، جبکہ مجھ کو باہر کھانے کی عادت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹ خراب رہتا ہے۔ والد صاحب بولے، اگر تم چاہو تو کھانا ہمارے گھر سے لے لیا کرو۔ طالب علموں کا بھی معاشرے پر حق ہوتا ہے۔ کھانا تو روز ہی پکتا ہے، ایک آدمی کا اس میں سے نکل ہی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے انکل، جب ضرورت ہوئی بتا دوں گا۔ اس گفتگو کے اگلے روز ہی معلوم ہوا کہ اسد اسپتال میں داخل ہے۔ کسی غیر معیاری ہوٹل سے کھانا کھایا تو فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ کالج میں طبیعت خراب ہو گئی۔ کالج والے ہی ہسپتال لے گئے۔ چپڑاسی کو پیغام دے کر اسد نے ہمارے گھر بھجوا دیا تھا کہ میں فلاں ہسپتال میں داخل ہوں، میرے گھر سے اگر کوئی آ جائے تو ان کو بتا دیجیے گا۔ شاید انہی دنوں اس کے گھر سے اس کا بھائی یا کوئی رشتہ دار آنے والا تھا، تبھی اس نے یہ پیغام میرے والد کو بھیجا تھا۔ والد صاحب اسد کی عیادت کو ہسپتال گئے۔ وہ وہاں 5 دن داخل رہا۔ اس کے بعد سے اس کے لیے ایک ٹائم کا کھانا ہمارے گھر سے جاتا۔ جب وہ کالج سے آ جاتا تو بیل بجا دیتا، ملازم اس کو کھانا دے آتا۔ اسد نے بہت اصرار کیا کہ وہ کھانے کی رقم ہر ماہ دیا کرے گا، لیکن والد صاحب نے منع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، ہمسایوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد ہمارا ملازم چھٹی پر چلا گیا۔ والد صاحب تو دکان پر ہوتے تھے، لہٰذا اب اسد کو کھانا پہنچانے کا مسئلہ تھا۔ میرا بھائی دبئی میں تھا اور گھر میں ایک چھوٹی بہن تھی جو مجھ سے صرف 2 سال چھوٹی تھی۔ اس نے تو صاف منع کر دیا کہ وہ کھانا پہنچانے اسد کے گھر نہیں جائے گی، اور والدہ نہیں چاہتی تھی کہ اسد روزانہ ہمارے گھر میں کھانا کھانے آئے، کیونکہ اس طرح لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا۔ اب اس کا یہی حل تھا کہ جب وہ کالج سے آتا، بیل دے کر دروازے پر کھڑا رہتا اور کھانا لے کر اپنے گھر چلا جاتا۔ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ برتن دینے آتا، بیل دیتا اور ہم برتن لے لیتے۔ بظاہر یہ آسان کام مگر خاصا مشکل تھا۔ کبھی امی فارغ نہ ہوتی تو یہ فرض مجھ کو ہی انجام دینا پڑتا۔ ایک روز کھانا لینے نہ آیا، اگلے روز بھی نہ آیا۔ امی برقع اوڑھ کر اس کے دروازے پر گئی، بیل دی، وہ باہر آیا تو پوچھا، بیٹا کھانا کیوں نہیں لے رہے؟ کہنے لگا، خالہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار آ رہا ہے اور مجھ کو اسہال کی بھی تکلیف ہو گئی ہے۔ اچھا بیٹا، تو میں کھچڑی بنوا کر بھیج دیتی ہوں۔ امی نے مجھ سے کہا کہ کھچڑی بنا دو۔ میں نے کھچڑی تیار کر لی تو خالہ کا فون آ گیا کہ ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہے اور اس کو اسپتال لے گئے ہیں، فوری آ جاؤ۔ والدہ نے برقع سر پر ڈالا اور خالہ کے گھر جانے نکل گئی۔ ان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ اسد کو کھچڑی دینی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے ہمت کی،
چادر لپیٹی اور کھچڑی لے کر اس کے دروازے پر پہنچی۔ بیل دی، کوئی جواب نہ آیا۔ سوچا شاید اسد کی طبیعت زیادہ خراب ہے، سو ہمت کر کے اس کے گھر کے اندر چلی گئی کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دبے قدموں ڈرتی ڈرتی آگے بڑھی۔ وہ کمرے میں نہ تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنی۔ کھچڑی اس کے کمرے میں پڑی ٹیبل پر رکھ کر میں الٹے قدموں مڑی تو وہ واش روم سے نکل آیا۔ کہنے لگا آپ کو زحمت کرنا پڑی، شکریہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اماں کو خالہ کے ہاں جانا پڑ گیا تبھی میں آ گئی۔ اچھا برتن لیتی جائیے۔ اس نے پلیٹ میں کھچڑی نکال کر برتن خالی کر دیے۔ میں نے برتن اٹھائے اور گھر کو آ گئی۔ اس پہلی جرت کے بعد میری جھجک ختم ہو گئی۔ اب جب بھی میں فارغ ہوتی دروازے سے جھانکتی، اگر کوئی گلی میں ادھر ادھر نہ ہوتا تو تیزی سے اس کے گھر کے اندر چلی جاتی اور کھانا دے کر آ جاتی۔ شروع میں ہم دونوں سلام دعا کے سوا اور کوئی بات نہ کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ حجاب کم ہونے لگا اور میں ٹھہر کر اس کے ساتھ تھوڑی دیر کوئی ادھر ادھر کی بات کر لیا کرتی تھی۔ ابھی تک محلے والوں کو علم نہ تھا کہ میں اسے کھانا پہنچاتی ہوں۔ ایک روز بدقسمتی سے محلے کی ایک عورت نے مجھ کو اسد کے گھر سے نکلتا دیکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، بات منہ سے نکلی اور کوٹھوں پر چڑھی۔ وہ ایک لگائی بجھائی کرنے والی عورت تھی۔ ہر طرف اس بات کو پھیلا دیا اور یوں سارے محلے میں بدنام ہو گئی۔ ماں نے اسکول سے اٹھا لیا اور اس ڈر سے گھر سے میرا باہر نکلنا بند کرا دیا کہ کہیں اس معاملے کی خبر میرے والد کو نہ ہو جائے۔ اب تک تو ہمارے درمیان کوئی ایسا ویسا معاملہ نہ تھا، لیکن پابندی لگی تو نہ جانے کیوں دل کو بے کلی رہنے لگی۔ محسوس ہوا کہ دل میں اس کی جگہ تھی، جو اس کی جدائی مجھے تڑپانے لگی تھی۔ انسان پر پابندیاں لگ جائیں تو کرب کی شدت بھی دو چند ہو جاتی ہے۔ اب میں اس سے ملنے کی نئی نئی ترکیبیں سوچنے لگی۔ ایک بار خط لکھ کر اس کے گھر کے اندر پھینک دیا، جس میں لکھا تھا کہ گلی میں نکل کر اپنی صورت دکھا دیا کریں، کہیں تو پل بھر کو ملو۔ اس نے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھ کو اور زیادہ بے قراری ہونے لگی۔ ایک اور خط لکھ کر دروازے سے جھانکا، دیکھا گلی میں کوئی نہیں ہے تو تیز قدموں سے اس کے گھر کی طرف گئی۔ اس کے مکان کی وہ کھڑکی جو صحن میں کھلتی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ ہاتھ آگے کر کے خط صحن میں پھینک کر الٹے قدموں گھر میں گھس آئی۔ اب اسد کو یقین ہو گیا کہ جب تک وہ مجھ کو جواب نہ دے گا میں اسی طرح احمقانہ حرکتیں کرتی رہوں گی۔ سو اگلے روز اس نے دوپہر کے بعد ہماری بیل بجائی۔ امی نماز پڑھ رہی تھی۔ میری چھٹی حس نے کہا ہو نہ ہو وہی ہے۔ دبے قدموں دروازے پر پہنچی، جھانکا تو وہی تھا۔ کہنے لگا میرے مکان میں میرے کالج کے دوست اور کلاس فیلو بھی آ جاتے ہیں، لہٰذا اب تم میرے گھر مت آنا۔ تو پھر گلی میں ہی میری بات سن لو۔ آخر تم نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے، ابھی کہہ دو۔ ابھی ابا کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، وہ اچانک آ گئے تو تم مجھ سے دریا پر ملو، میری سہیلی کا گھر وہاں قریب ہے، میں اسی کے گھر کا کہہ کر جاؤں گی۔ دن کو تو مجھے پڑھائی کرنا ہوتی ہے، کل سے امتحان شروع ہیں۔ اچھا تو پھر رات کو مل لو۔ رات کو؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، دریا 2-4 قدم پر تو ہے۔ رات کو امی ابا جلدی سو جاتے ہیں، میں اندھیرے میں نکل کر دریا پر آ جاؤں گی۔ دیکھو آج رات ضرور آنا، ایسا نہ ہو کہ تم نہ آؤ اور میں وہاں تمہارے انتظار میں رات بھر بیٹھی رہ جاؤں۔ ایسا کہہ کر میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اب اسد کے پاس اس کے سوا چارہ نہ رہ گیا کہ وہ رات کو دریا کنارے جا کر بیٹھ جائے اور میرا انتظار کرے۔ اتفاق کہ اس رات اماں اور ابا دیر تک باتیں کرتے رہے اور کہیں 12 بجے تک سوئے۔ جوں ہی وہ سوئے میں نے دبے قدموں سے صحن عبور کیا اور آہستہ سے کنڈی کھولی، گلی میں جھانکا۔ آسمان پر ستاروں کی مدھم روشنی تھی، گلی سنسان تھی اور وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ جانے دل کی گلی کا کیا زور اور جذبہ ہوتا ہے کہ انسان نہ آندھی دیکھتا ہے اور نہ طوفان، انسانوں کا خوف رہتا ہے اور نہ بھوت پریت کا۔
تیز تیز قدم اٹھاتی تقریباً 7 منٹ میں میں دریا کنارے جا پہنچی۔ اگرچہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی تو بھی یقین تھا کہ وہ وہاں ضرور ہوگا۔ ہزاروں وسوسوں کا خوف دل پر اٹھائے جب میں دریا تک پہنچی تو دیکھا کہ وہ وہاں نہ تھا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھی تو کوئی بیٹھا نظر آ گیا۔ میں سمجھی اسد ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ جب ذرا اور آگے گئی تو کیا دیکھا کہ وہاں وہ تو نہیں، کوئی اور بیٹھا ہے۔ میں ڈر کر واپس پلٹنے لگی تو وہ بولا، ڈرو نہیں بہنا، مجھے اسد نے بھیجا ہے۔ اس کو سخت بخار ہے، وہ میرے گھر میں لیٹا ہے، تم کو بلا رہا ہے۔ میں نے کہا رات آدھی ہو چکی ہے، اب تمہارے گھر گئی تو اپنے گھر کب پہنچوں گی؟ میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے، اب آ ہی گئی ہو تو اس کی بات سن لو۔ یہ لو، اس نے پرچہ لکھ کر مجھے دیا ہے، خود پڑھ لو اگر میری بات کا یقین نہیں ہے۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور پرچے پر ڈالی۔ میں نے پڑھا، لکھا تھا، مجھ کو شدید بخار ہے، 2 گھڑی دیکھنے کو آ جاؤ۔ انداز تحریر اسی کا تھا۔ میں اس کی تکلیف کا سوچ کر تڑپ اٹھی، بغیر سوچے سمجھے اس کے دوست کے پیچھے پیچھے چل دی۔ ذرا آگے آئے تو اسکوٹر نظر آیا، وہ بولا اس پر بیٹھ جاؤ، بس 2 منٹ میں پہنچ جائیں گے، تم کو واپس بھی میں اسی سواری پر لے آؤں گا۔ نہ جانے کدھر کس راستے وہ مجھے لے چلا۔ اس وقت میری مت ماری گئی تھی۔ اسد کے بخار کا سن کر اس کے پیچھے چل دی، حالانکہ مجھے واپس گھر پلٹ جانا چاہیے تھا۔ اسد کی سوچوں میں ایسی ڈوبی ہوئی تھی کہ اندازہ نہ ہوا کتنی دور چلی آئی ہوں۔ جب ایک مکان کے سامنے اسکوٹر روک کر اس نے اترنے کا کہا تو مجھے ہوش آیا۔ اب میں کلی طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ مکان کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی دل نے کہا کہ تم نے یہاں آ کر بڑی غلطی کی ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ آدھی رات کو میں ایک انجانے گھر میں داخل ہو گئی۔ تصور میں اسد کا پیارا چہرہ تھا اور کچھ سوچنا تھی۔ جب اندر گئی وہاں بستر ضرور بچھا تھا مگر اس پر اسد نہ تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، شاید دوسرے کمرے میں ہو۔ ابھی میں جائزہ لے رہی تھی کہ دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ شخص جو مجھے لایا تھا دروازہ بند کر چکا تھا۔ اتنے میں دوسرے کمرے سے 2 اور آدمی بھی آ گئے مگر ان میں کوئی اسد نہ تھا۔ میں نے پوچھا اسد کہاں ہے؟ ان میں سے ایک بولا، اسے بھول جاؤ، وہ دریا میں ڈوب چکا ہے، اب ہم ہیں تمہارے اسد۔ اس کے بعد کیا کہوں؟ قلم تو خون کے آنسوں میں ڈبو کر بھی لکھوں تو سارے بدن کا لہو کم پڑ جائے گا۔ میں کتنی بے بس لڑکی اور یہ انسان نما درندے، جو قدم بنا سوچے سمجھے اٹھایا وہ مجھے کس راہ لے آیا۔ رات سر پر سے ایسی گزری جیسے ڈائن ہو، ہزاروں گدھ اور چیلیں چلاتی ہوئی کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ صبح ہوئی بھی تو کتنی سیاہیاں سمیٹ کر میرے دامن میں لے آئی۔ اجالا تو پھر ہوا ہی نہیں۔ میں نے اگر ایک غلطی کر لی تھی تو دوسری نہیں کرنی تھی، مگر اگلی صبح بڑی غلطی یہ کی کہ ابا کے خوف سے صبح گھر پہنچنے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ حالانکہ میں چاہتی تو صبح گھر چلی جاتی، جو ہوتا سو ہوتا، بابل کی چھت سے تو نہ جاتی، مگر میں تو وہیں بیٹھی روتی رہی، اسد کو کوستی رہی کہ اس نے یہ سب کچھ میرے ساتھ جان بوجھ کر کیا تھا یا وہ خود کسی کا شکار ہو گیا تھا۔ بھول پن سے اپنے کسی دوست کو اپنا رازدار بنا کر ان کو موقع فراہم کیا تھا۔ یہ عقدہ تو کبھی کھل ہی نہ سکا۔ گھر جاتی تو یہ عقدہ کھلتا، لیکن گھر کس منہ سے جاتی؟ میری حالت میری بربادی کا نوحہ تھی۔ بھلا کون مجھے قبول کرتا؟ شاید ابا جان مجھ کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیتے۔ دوپہر تک میں روتی رہی۔ وہ لوگ گھر کو تالا لگا کر چلے گئے۔ میں نے پاس پڑوس میں نہ جھانکا اور نہ شور مچایا۔ یہی جی چاہا کہ اپنی بدنامی کا صحرا گانے سے بہتر ہے کہ یہیں پیاسی دفن ہو جاؤں۔ شام کو وہ لوگ آ گئے، کہا کہ یہاں رکنا ٹھیک نہیں، کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی ہے، ان کے ہتھے چڑھ گئے تو اخباروں میں تصویر آ جائے گی، بہتر ہے نکل چلو۔
انہوں نے نہ تو مجھے اسد تک پہنچایا اور نہ میرے گھر تک، بلکہ ایک کار میں لاہور لے آئے اور یہاں شاہی محل میں ایک عورت کے گھر پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس عورت نے مجھے دلاسا دیا، وہ کہتی کہ مجھے ماں سمجھو، مگر وہ ماں نہیں، ماں کے نام پر دھبا تھی۔ وہ مجھے ہیرا کہہ کر متعارف کراتی تھی۔ نہ جانے کب تک یہ ہیرا اس گندی جگہ پر بکتا کہ ایک روز ایک شخص جو وہاں اپنا دل خوش کرنے آیا تھا، میں نے اسے اپنا قصہ سنا کر التجا کی کہ مجھ کو میرے والدین تک پہنچا دے، بے شک وہ مجھے شوٹ کر دیں، اس جگہ رہنے سے تو باپ کے ہاتھوں مر جانا بہتر ہے۔ اس آدمی کو ترس آیا اور اس نے مجھے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ وہاں سب بدل چکا تھا۔ ماں میری یاد میں رو رو کر اندھی ہو چکی تھی، باپ یہ بے عزتی سہ نہ سکا اور دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ بھائی نے دروازہ تو کھولا لیکن کوئی بھی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہی آدمی مجھے واپس اپنے ساتھ لے آیا، میرے سے نکاح کیا اور میں اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ زندگی میں ایک غلطی مجھے گناہ کی ایک ایسی غار میں لے گئی جہاں صرف دلدل ہے، دلدل تھی۔ مجھے میرے شوہر نے کوئی بھی تانا نہیں دیا، لیکن ہر دم دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ میرا آخری ٹھکانہ بھی ہے کہ نہیں۔